بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لوگوں وائس چینل میں آپ کا خوش آمدید۔ آج کی ویڈیو اس طرح ہے: حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض معجزوں کا بیان۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک سر سے پاؤں تک معجزہ ہی معجزہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات مقدس ہی بتلاتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر قول اور ہر فعل اور ہر ایک حال حکمت و مصلحت اور اسرار الہی سے بھرا ہوا ہے۔ آپ کے بہت سے معجزے ظاہر ہوئے ہیں اور قیامت تک ہوتے رہیں گے۔ اولیاء اللہ سے بہت سی کرامتیں ظاہر ہوئی اور ظاہر ہوتی رہیں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سے معجزے ہیں۔ کچھ علماؤں نے کئی ہزار آپ کے معجزے بتائے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی ایسا عضو نہیں ہے کہ جس نے 10 اور 15 معجزے ظاہر نہ کیے ہوں۔ یہاں پر عام فہم پر خیال کر کے چند معجزے بیان کرتے ہیں۔ سب سے بڑا معجزہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کتاب قرآن مجید ہے کہ غیب کی خبر دیتا ہے، اور جس کی چھوٹی سے چھوٹی صورت کی مثل نہ کوئی بنا سکا ہے اور نہ کبھی بنا سکے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم امی تھے، یعنی پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے، اور نہ کوئی آدمی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا استاد ہوا، مگر امی ہونے پر بھی آپ کا یہ عجیب و معجزہ ہے، مگر وحی کے ذریعے سے دین اور دنیا کے سب احکام بتلا دیتے۔ ایک دفعہ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ مجھے جبرائیل علیہ السلام کو ان کی اصل صورت میں دکھا دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم دیکھ نہیں سکتے۔ انہوں نے فرمایا، آپ دکھائیں تو صحیح۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بیٹھ جاؤ۔ وہ بیٹھ گئے اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کعبہ شریف پر اترے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ نظر اٹھاؤ۔ انہوں نے نظر اٹھا کر دیکھا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کا سبز کے مانند چمکتا ہوا نظر آیا تو وہ دیکھ نہ سکے اور بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ میں اپنی ماں کو اسلام کی طرف بلایا کرتا تھا۔ ایک دن میں نے ان کے مسلمان ہونے کو کہا۔ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بے ادبی کا کلمہ کہا۔ مجھے ناگوار گزرا اور میں روتا ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور میں نے کہا، یا رسول اللہ، دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ میری ماں کو ہدایت کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کر کے، اے اللہ، ابو ہریرہ رضی اللہ کی ماں کو ہدایت دے۔ میں آپ کی دعا کو سن کر خوش ہوتا ہوا اپنے گھر پر آیا تو دروازہ بند پایا، اور میری ماں نے میرے پاؤں کی آواز سن کر کہا کہ ابھی ٹھہرو۔ وہ نہا رہی تھی۔ غسل کر کے کپڑے پہنے، پھر دروازہ کھول دیا۔ میں اندر گیا اور انہوں نے کہا کہ اے ابو ہریرہ، میں سچے دل سے ایمان لاتی ہوں، اور کلمہ پڑھ لیا، اور وہ مسلمان ہو گئی۔ پھر میں نے خوشی سے روتا ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اپنی ماں کے مسلمان ہونے کی خبر دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شکر ادا کرو۔ مسلم شریف۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ میں ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگل میں گیا تو میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس درخت یا پہاڑ کی طرف سے گزرتے تو ان کی طرف سے آوازیں آتی، السلام علیکم یا رسول اللہ۔ ایک دفعہ مکہ شریف کے بڑے بڑے کافر لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور 14ویں رات کا چاند خوب روشن تھا۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، اے محمد، اس وقت اپنا کوئی معجزہ دکھاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو تم چاہتے ہو کہو، انشاءاللہ تعالی وہی ظاہر ہو جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ چاند کے 2 ٹکڑے کر کے دکھاؤ تو ہم مسلمان ہو جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمہ شہادت کی انگلی سے چاند کی طرف اشارہ کیا۔ چاند 2 ٹکڑے ہو گیا اور پھر دونوں ٹکڑے آ کر مل گئے۔ یہ معجزہ دیکھ کر وہ لوگ حیران رہ گئے۔ بعضوں نے جادو کہا اور بے ایمان ہی رہے، اور بعضوں نے کلمہ شریف پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا دشمن ابو جہل اپنی مٹھی میں کچھ پتھریاں چھپا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور کہا کہ اگر تم سچے رسول ہو تو یہ بتاؤ کہ میری مٹھی میں کیا چیز ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو چیز تمہاری مٹھی میں ہے، اگر وہی چیز مجھ کو رسول کہہ دے تو کیا تم مسلمان ہو جاؤ گے؟ اس نے کہا ہاں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے
اس کی مٹھی کی طرف اشارہ کیا تو پتھریوں نے بلند آواز سے کلمہ پڑھا۔ ابو جہل نے یہ پتھریوں کو پھینک دیا اور یہ کہہ کر چل دیا اور کہا کہ واہ بھتیجے، خوب جادو سیکھا ہے، اب تو تم پورے جادوگر ہو گئے ہو۔ افسوس، یہ بے ایمان اب بھی نہ سمجھا دیں گے۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز اسے لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں پھر ملتے ہیں۔ اللہ حافظ۔